گفتگو کا عنوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ میرا عزیزو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، بے شک تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے مکمل نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اپنے آپ میں مکمل ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت بھی مکمل ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ زندگی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے مختلف شعبوں اور حالتوں کے لیے مختلف رول ماڈل اپناتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی مکمل اور ہمگیر ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر گوشے کے لیے رول ماڈل ہے۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ عصر حاضر کا انسان عام طور پر اپنی زندگی کو پرائیویٹ اور سماجی دوخانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ اپنی نجی زندگی کے لیے الگ طرز رکھتا ہے اور سماجی زندگی میں کچھ اور اصولوں کا اظہار کرتا ہے۔ اگر کسی کی ظاہری زندگی کو دیکھیے تو وہ خوشنما خواب نظر آتا ہے، مگر اس کی پرائیویٹ اس کی اپنی ذاتی زندگی میں جھانکیں تو یہی خواب ڈراؤنا بن جاتا ہے۔ شخصیت کا یہ تضاد اس لیے ہے کہ انسان دین و دنیا کے دو الگ تصور رکھتا ہے، اور یہ تصور اس کی زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نجی اور سماجی دونوں زندگی کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بھائیو، سماجی زندگی دوسرے انسانوں کے ساتھ سلوک، برتاؤ اور رویے سے تشکیل پاتی ہے۔ لوگوں سے خوشگواری اور خندہ پیشانی سے ملنا، ان کا مسکرا کر استقبال کرنا اور ان سے شیریں کلام کرنا مہذب زندگی کی پہلی علامت ہے۔ مسکرا کر ملنے والا مخاطب کو یعنی اپنے سامنے والے کے دل اور اس کے قلب و ذہن میں محبت کی کرن چھوڑ دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عوامی اور سماجی زندگی کا یہ خوشنما اسوہ ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر تم اپنے بھائی سے مسکرا کر۔ عام لوگوں پر دوسرا تأثر انسان کی گفتگو اور انداز تخاطب کا ہوتا ہے۔ انسان اگر صاحب حیثیت ہو، دولت و منصب اور عہد و اقتدار کا مالک ہو تو وہ اپنی گفتگو میں اس کا اظہار کرتا ہے، کم حیثیت کے لوگوں پر اپنی بڑائی کا رعب گانٹتا ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، ہر شخص کو اپنی خوش کلامی اور شیریں زبانی سے متاثر بلکہ مسحور کر لیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت اس قرآنی اصول پر کی ہے، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، فرمایا کہ میرے بندوں سے کہو کہ وہ بات کہیں جو عمدہ اور خوبصورت ہو۔ یہ کلام خداوندی ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے، میرے بندوں سے کہو کہ بات وہ کہیں جو عمدہ اور خوبصورت ہو۔ گفتگو کا ایک حسین انداز ہو، نرم لہجہ دل نشیں آواز ہو، پیار کا اظہار ہو گفتار سے، غیر بن جاتے ہیں اپنے پیار سے۔ میرے بھائیو، سماجی زندگی کا تیسرا اصول یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اخلاق و اکرام اور مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ ملنے والا اگر برا آدمی ہو تب بھی اس سے نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے نرمی سے اس کے دل کے دروازے پر دستک دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ شخص اپنے خاندان میں اچھا نہیں ہے، ساتھ ہی آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ جب وہ آیا تو آپ نے نہایت نرمی اور محبت سے گفتگو کی۔ جب وہ شخص چلا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بارے میں آپ کی رائے تو اچھی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، ایسا کیوں کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے حضور کا ارشاد کی وجہ فرمایا کہ اے عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ میرے بھائیو، عوامی زندگی کا چوتھا اصول یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جہالت، سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ جوابی بد اخلاقی کا معاملہ کرنے کے بجائے تحمل، خوش اخلاقی اور نرمی کا معاملہ کریں۔ ایک دیہاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور نہایت ہی گستاخی کے ساتھ آپ کی چادر کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے اونٹ کو غلہ اور کھانے پینے کے سامان سے بھر دیجیے۔ آپ کی گردن چادر کھینچنے سے سرخ ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری گردن چھوڑ دو، پھر میں تمہارے لیے غلہ دینے کا حکم دے کرتا ہوں۔ دیہاتی مانگنے کے لیے آیا تھا مگر بدتمیزی اور ظالمانہ طریقہ اختیار کر رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا کہ اسے غلہ دینے کے بجائے معقول سزا دیتے تاکہ اسے مانگنے کی تمیز آ جاتی، مگر آپ نے اس کے اجڑ پن کو، اس کی بدتمیزی کو نظر انداز کر دیا اور اس کے اونٹ کو غلے سے بھر کر اسے خوش رخصت کر دیا۔ میرے بھائیو، اجتماعی زندگی کے آداب اور لوگوں میں رہنے اور بسنے کے طریقے اگر انسان کو نہ آئے تو وہ انسانوں کی بستی میں بھی وحشی بن کر رہ جاتا ہے، اور اگر وہ یہ آداب سیکھ لے تو جنگل کو بھی گلشن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہی کارنامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے اور اپنی تربیت سے مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب سکھائے ہیں اور ہمیں بھی یہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سلوک کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، دوست اور داماد تھے، اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف عالم تھے بلکہ ان کی عملی تصویر بھی تھے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسی سیرت کی تفصیل اپنے صاحبزادے کو بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشگوار اور خوش مزاج رہتے تھے، اخلاق کریمانہ کے حامل تھے، بہت آسانی سے دوسروں کی طرف توجہ فرماتے تھے، سخت دل اور تش روح نہ تھے، چیختے چلاتے نہ تھے، برے اور بے حیا نہ تھے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے تھے، نہ بخیل تھے، نہ کنجوس تھے، جس چیز کو ناپسند کرتے تھے اس سے پرہیز کرتے تھے، مگر پیشکش کرنے والے کو اپنے کرم سے مایوس نہیں کرتے تھے اور نہ اس کا وعدہ فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں، اپنی ذات کو 3 چیزوں سے محفوظ کر لیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی جھگڑا کرنے سے، کبر و غرور سے اور فضول کاموں سے۔ لوگوں کو بھی 3 چیزوں سے محفوظ کر دیا تھا، کسی کی مذمت اور برائی نہیں کرتے تھے، کسی کی نکتہ چینی نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے تھے، وہی بات کرتے تھے جس میں نیکی اور ثواب کی امید ہوتی تھی، اور جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے ہم نشین صحابہ اس طرح خاموشی اور توجہ سے آپ کی بات سنتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے تو آپ کے صحابہ باتیں کرتے تھے مگر بحث و تکرار نہیں کرتے تھے۔ جب آپ کے ساتھیوں میں کوئی اپنی بات کہتا تو دوسرے صحابہ خاموش ہو کر ان کی بات سنتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات مکمل کر لیتے، اور صحابہ اکرام جن باتوں پر ہنستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے، جس بات پر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین تعجب کرتے آپ بھی حیرت کا اظہار فرماتے۔ اگر کوئی اجنبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر جہالت اور سختی سے بات کرتا تو اس کی زبان درازی پر صبر کرتے، جبکہ صحابہ اس نادان شخص کو سزا دینے پر آمادہ ہو جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے آپ کی سیرت پر اپنے صحابہ سے فرماتے جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو تو وہ تم سے سوال کر رہا ہے تو تم اس کی ضرورت پوری کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنی تعریف کسی سے سننا پسند نہیں کرتے تھے، اپنے سامنے تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، مگر یہ کہ کسی پر آپ نے احسان کیا اور وہ شکریہ ادا کرنے آیا ہو، آپ کسی کی بات درمیان میں کاٹتے نہیں تھے، الا یہ کہ وہ حد سے تجاوز کرنے لگے، اس صورت میں آپ یا تو اسے روک دیتے تھے یا کھڑے ہو جاتے تھے۔
یہ تفسیر جو حدیث اور سیرت کی معتبر کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور شریفانہ سلوک کی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا پتہ دیتی ہے، آپ کی بلند سیرت کا پتہ دیتی ہے۔ اس اخلاق کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے، مجلس سے، سماج اور باہر کی دنیا سے ہے۔ اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور نجی زندگی کا معاملہ بھی ہے، جو اسی طرح عظیم اور قابل تقلید ہے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ باہر کی زندگی میں جتنے مہذب نظر آتے ہیں، گھریلو زندگی میں اتنے ہی کھردرے پن نظر آتے ہیں، اتنے ہی کھدرے بن جاتے ہیں۔ مجلسوں میں جتنے باوقار ہیں، خلوتوں میں اتنے ہی بے وقار ہیں۔ اپنے گھر والوں، خادموں، ماتحتوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں تو تہذیب و شرافت سے فروتر ہے۔ انسان کی شخصیت کو پرکھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ اپنی نجی زندگی میں کتنا مہذب اور شریف ہے۔ باہر کے لوگوں کو متاثر کرنا آسان ہے، گھر والوں کو متاثر کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ اسے کھلی کتاب کی طرح دیکھتے ہیں، جبکہ باہر کے لوگ صرف ظاہری روپ کو دیکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تضاد نہیں ہے، کیونکہ جلوت ہو یا خلوت، مجلس ہو یا نجی زندگی، دونوں جگہ وہ اپنے رب اور اپنے مالک کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور دونوں جگہ ایماندارانہ اور مومنانہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہی اسوہ حسنہ اور رول ماڈل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اور اپنی فیملی کے لیے بہتر ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق آپ کی ازواج مطہرات بھی کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو یا کسی خاتون کو نہیں مارا۔ یہ شہادت تو گھر کی ہے، یہ گواہی دینے والی تو گھر کی خاتون ہے، یعنی زوجہ محترمہ کی ہے۔ ممکن ہے کہ اسے شوہر کی محبت میں دیا گیا بیان سمجھ لیا جائے، تو آئیے ذرا خادم کی رپورٹ بھی سن لیتے ہیں، ذرا سن لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا۔ خادم پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، وہ کہتے ہیں کہ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، اور کوئی کام کیا تو یہ بھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا۔ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی اور آپ جیسا حسن اخلاق کا مالک کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ خادم کے الفاظ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر اور باہر کی زندگی یکساں طور پر پاکیزہ اور روشن ہے، قرآن کے احکام کی مجسم تفسیر ہے اور انسانیت کے لیے نمونہ، مکمل نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق قرآن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔